مشہور حدیث ہے، آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ کے سامنے آ جائے گی، جو اس کے اندر سے استدلال کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ 3 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے ہیں اور ازواج مطہرات سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کیسے تھے؟ ازواج مطہرات بتا دیتی ہیں۔ تو وہ محسوس کرتے ہیں، 3 صحابہ وہ محسوس کرتے ہیں، یہ احساسات ہیں، ہاں کہ رسول اللہ کے تو اگلے پچھلے سارے معاف ہیں، اس لیے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، میں آج کے بعد پورے ہفتے روزہ رکھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا ہاں رسول اللہ کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں، اس لیے کبھی آدھی رات، کبھی 1/3، کبھی 2/3 کے قیام کرتے ہیں، میں ساری رات قیام کیا کروں گا۔ تیسرے نے کہا اگلے پچھلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معاف ہیں، آپ کے پاس ٹائم میں برکت ہے، لیکن اگر ہم نے جنت میں جانا ہے تو میں عہد کرتا ہوں آج کے بعد شادی نہیں کروں گا۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے۔ رسول اللہ گھر آئے، ازواج مطہرات نے خبر دی کہ آپ کے 3 ساتھی یہ باتیں کر کے گئے۔ رسول اللہ بھاگتے ہوئے باہر گئے، ان کو پکڑا، کیا تم نے یہ باتیں کی تھی؟ جی ہاں ہم نے یہ باتیں کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک منہج، مسلک اور عقیدہ امت کو دیا، اور جن جملوں سے دیا اگر مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ سنت اور حدیث ہی دین کا ماخذ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم میں سے، بلکہ تم میں سے مراد یہاں اگر کھولا جائے تو میں زمین کی پشت کے اوپر تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ رسول اللہ نے اپنے بارے میں کہا اس حدیث میں تم سب میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور اللہ کا سب سے زیادہ تابعدار بندہ تو میں ہوں۔ میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، جمعہ ہفتہ اتوار کا نہیں رکھتا، منگل بدھ کا نہیں رکھتا۔ میں اللہ سے، دوسرے کو بھی یہ مخاطب ہو کے کہا، پہلے صرف یہی جملہ کہا، پھر دوسرے کو مخاطب ہو کے کہا میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں رات سوتا بھی ہوں کچھ وقت اور قیام بھی کر لیتا ہوں۔ اور تیسرے کو کہا میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں نے شادیاں کی ہیں۔ اور آگے ایک جملہ کہا جو مشہور حدیث آج نصاب کی کتابوں میں ہے، لیکن اس حدیث کا ہم نے مفہوم نہیں سمجھا۔ فمن راغب عن سنتی، یہ حدیث معروف ہے، کتابوں میں موجود ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ یہ بات سمجھ، کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ حدیث دین کا ماخوذ ہی نہیں ہے۔ فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا۔ یہ جو اعراض کا ترجمہ کیا نا محدثین نے، یہ بھی بڑا خوبصورت کیا، کیونکہ یہ اس جملے کے اندر موجود ہے۔ اعراض سے مراد یہ ہوتا ہے پیچھے رہ جانا بھی اعراض ہے اور آگے بڑھ جانا بھی اعراض ہے۔ یہ ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے۔ اعراض صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی چیز سے پیچھے رہ جانا، اعراض کا مطلب پیچھے ہٹ گئے، اعراض کا مطلب آگے نکل گئے، دونوں چیزیں۔ فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، یعنی جو پیچھے رہ گیا یا جو آگے بڑھ گیا، فلیس منی، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔